بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ماشاءاللہ الحمدللہ آپ سب ٹھیک ہیں۔ تو آج ہم کرنے جا رہے ہیں پارہ نمبر 2 اور یہ ہے دورہ قرآن، وہ بھی شارٹ میں۔ تو یہاں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 2 کے سٹارٹ میں کیا فرمایا۔ آپ کو پتہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلہ کی چینجنگ کے بارے میں بتایا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھاتے، دعا مانگتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ اب آپ قبلہ بیت اللہ یعنی کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ پہلے وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے تھے، تو اس کی خوشی جو تھی، وہ جو حالات تھے، وہ جو چینج ہوئے، اس کی خوشی کو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے۔ اور پھر کہا گیا نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤ۔ جو مومن ہوتا ہے نا، اس کی زندگی جو ہے وہ پوری سرکل کرتی ہے نیکیوں میں آگے بڑھ جانے میں۔ اور پھر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈر بھی ہونا چاہیے۔ کسی بھی غلط کام کا جب آپ ارادہ کریں کہ میں یہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں، یا کوئی بھی غلط کام، جھوٹ بولنے کا آپ کے مائنڈ میں آ رہا ہو، چوری کرنے کا مائنڈ میں آ رہا ہو، تو کوئی بھی غلط کام جب آپ کے مائنڈ میں آ رہا ہو تو اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے اس کام کو چھوڑ دینا چاہیے، رک جانا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا ذکر جو ہے یعنی ایک اچھے طریقے کے ساتھ اور زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں۔ اور اگر کبھی آزمائش آ جائے کسی بھی امتحان میں، کسی بھی ٹیسٹ میں، تو اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی نا امید نہ ہوں۔ کوئی بھی پرابلم آئی ہے تو یہ مت سوچیے یہ تو ہوگا ہی نہیں، یہ تو ہونا ہی نہیں، ایسا بالکل نہیں سوچنا، بلکہ یہ سوچنا ہے کہ انشاءاللہ یہ کام جلدی ہو جائے گا، اور میرے اللہ نے میرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا، اور پھر اللہ کا شکر کرنا بالکل نہیں بھولنا۔ پھر یہاں پہ بتایا جائے گا کہ صفا اور مروہ ہم نے سنا ہوا ہے، حضرت بی بی ہاجرہ جو تھیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا ایک جگہ پہ اپنے بیٹے کے ساتھ، اور ان کو وہاں پہ پیاس لگے، رو رہے تھے، اور پھر حضرت ہاجرہ جو ہیں وہ ایسے دوڑی کبھی صفا کی طرف کبھی مروہ کی طرف، اور ان کا دوڑنا اللہ کو بڑا پسند آیا، اور انہوں نے بڑا صبر کیا، اس پہ مشکل بھی آئی، تنہا بھی تھی، اکیلی بھی تھی، بٹ کیا تھا؟ رضیت باللہ ربا، اللہ کی رضا کے لیے۔ تو ہم بھی ہر مشکل، ہر تکلیف کو اللہ کی رضا کے لیے برداشت کریں گے، اور پھر اس کا اجر ہمیں پتہ کیا ملے گا؟ جنت انشاءاللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حلال اور طیب چیزوں کے بارے میں، یعنی شیطان جو ہے وہ ہمیں بہکاتا ہے، اور اس کے بہکاوے سے بچتے بچتے ہم نے کھانے پینے میں بھی حلال اور پاک چیزیں کھانی ہے۔ کوئی بھی حرام مال، حرام چیزیں، حرام فوڈ لائک کچھ بھی نہیں کھانا۔ اور پھر بتایا جا رہا ہے حج اور عمرہ کے بارے میں کہ جو تقویٰ ہے، تقویٰ مینز اللہ سے ڈرنا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، وہ ہے وہ بطور زیادہ راہ لے کر سفر کرنا ہے، اور پھر پر امن رہنا ہے جب حج اور عمرہ کے لیے جائیں۔ آپ کا بھی دل کرتا ہے نا اللہ کے گھر کو دیکھنے کو، حج کرنے کو، عمرہ کرنے کو، مدینہ کی گلیوں میں جانے کو؟ اللہ تعالیٰ لے کے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور پھر بتایا جا رہا ہے کہ اپنی سوسائٹی میں اگر کوئی ایسی پرابلم آ جائے تو آپ نے قرآنی تعلیمات جو ہیں ان کو اچھے طریقے سے آگے لے کے جانا ہے۔ پھر بتایا جا رہا ہے روزے کے بارے میں، کیونکہ روزہ تو ایک فرض عبادت ہے جس کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے، بیکاز ہم اللہ کے نزدیک ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اچھے سے روزہ اسپینڈ کرنا ہے۔ اور ساتھ میں بتایا جا رہا ہے
نیکی کے بارے میں. نیکی کی ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں. اینڈ یو نو جب ہم ڈفرینٹ ٹائپس کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں صدیق، جو سچے لوگ ہیں نا اللہ کے، ان میں شامل کر لیتے ہیں. اور جو متقی لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو پرہیزگار ہوتے ہیں، جو جھوٹ نہیں بولتے، چوری نہیں کرتے، غیبت نہیں کرتے، اللہ سے ڈرتے ہیں ہر کام کرنے سے، برا کام جو بھی کرنے لگو اس سے ڈرتے ہیں، تو وہ ہوتے ہیں متقی. تو ان کی جو ہم ایک صف ہوگی جس میں وہ سب کھڑے ہوں گے، اس میں انشاءاللہ ہم لوگ بھی کھڑے ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قریب ہونا، یعنی اللہ کے قریب ہونا. تو کیسے اللہ سے قریب ہوا جاتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے چھوٹے چھوٹے نیکی والے کام کر کے اور بڑے بڑے نیکی والے فرض والے کام کر کے، یعنی اللہ بندے کے قریب تو ہے ہی. تو اس لیے ہر حال میں ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور ہمیں ہر حال میں اللہ کو پکارنا چاہیے. آپ کو ٹوائے چاہیے، آپ کو کار چاہیے، آپ کو ڈال چاہیے، آپ کو پیپرز میں پاس ہونا ہے، کچھ بھی، کوئی بھی آپ کی خواہش ہے وہ آپ نے اللہ سے مانگنی ہے. آپ کو پتہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو دوست تھے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، وہ سارے اپنے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تھا نا تو اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ماما یہ دلا دیجئے، بابا یہ دلا دیجئے. ہمیں بھی اللہ سے مانگنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈال دیتے ہیں تو وہ چیز آپ کے پاس آ جاتی ہے. پھر بتایا جا رہا ہے فتنے کا خاتمہ، یعنی نہ ہی مال غنیمت اور نہ ہی جنگ میں فساد کرنا ہے. یعنی کہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا. جب جنگ ہو رہی تھی نا تب کی بات بتائی جا رہی ہے کہ جنگ میں ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس کے ساتھ کوئی مسئلہ کھڑا ہو، بلکہ جو بھی فتنہ برائی ہو اس کو ختم کرنا ہے. پھر بتایا گیا کہ آخرت کی طلب کرو، یعنی دنیا میں تو ہم طلب ہی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، طلبی ہی ہوتی ہے، ہمیں لگی رہتی ہے دنیا کی یہ چیزیں مل جائیں، دنیا کی وہ چیزیں مل جائیں، ایک گھر مل جائے، ایک کار مل جائے، ایک بڑا سا پیارا سا گارڈن مل جائے، ایک یہ چیز مل جائے، وہ چیز مل جائے. لیکن ہمیں آخرت مانگنی ہے. دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی تو چاہیے، اور اس کے لیے بہت اچھی دعا ہمیں اللہ نے خود بتائی ہے. وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اس کو اچھے سے یاد کیجئے گا. پھر بتایا ہے ناپسندیدہ میں خیر ہونا، یعنی اللہ کا ہماری بھلائی کو ہم سے زیادہ کون جانتا ہے؟ ہمیں کون سی چیز پسند ہے، وہ ہمارے لیے صحیح ہے یا غلط ہے، کون جانتا ہے؟ اللہ جانتے ہیں نا. تو ہمیں تو نہیں پتہ. تو اللہ کے خلاف نہیں ہونا، ٹھیک ہے. آپ اللہ کے لیے اس چیز کو چھوڑ دو جو آپ کو نہیں مل رہی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی مرضی سے بھی چیز دیں گے، اور جو چیز آپ کو چاہیے اللہ تعالیٰ وہ بھی آپ کو دلائیں گے انشاءاللہ. تو پھر بتایا جا رہا ہے کہ عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، اور عقیدے کی امپورٹنس. جب بھی شادی آتی ہے، بیاہ ہوتا ہے کسی کا، تو اس معاملے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سمجھوتا کر لیتے ہیں. اگر کسی کو قرآن نہیں آتا، دین سے نہیں جڑا، نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، جسٹ اس کے پاس بہت سارے پیسے ہیں، لڑکی ہو لڑکا ہو، تو گھر والے کہتے ہیں اٹس اوکے، اس کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں، ہماری بیٹی یا بیٹا ٹھیک رہیں گے. تو یہ نہیں سوچنا، آپ نے فرسٹ پرائورٹی دینی ہے کہ اس کا دین اس کے پاس ہو، اس کا دین اسلام اس کے پاس ہو، ایک اللہ کو ماننے والا ہو، اللہ کے رسول کو ماننے والا ہو، اور ان کی سنتوں پہ عمل کرنے والا ہو، نماز پڑھنے والا ہو، روزہ رکھنے والا ہو. اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا. پھر بتایا جا رہا ہے شادی کے بعد قانون طلاق کے بارے میں. آپ نے سنا ہوگا جب میاں بیوی دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں، پھر ان کے جھگڑے ہو جاتے ہیں، کچھ پرابلمز ہو جاتی ہیں، پھر ان کی طلاق ہو جاتی ہے.
تو جب طلاق دینی ہو تو بھی اچھے طریقے سے دیتے ہیں جو قرآن مجید میں بتایا گیا، بھلے طریقے کے ساتھ۔ ہاں یہاں پہ ایک چیز یاد رکھیں، اگر آپ ایک میاں بیوی اچھے سے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے تو اللہ نے اجازت دی ہے کہ آپ ایک دوسرے سے الگ ہو جاؤ، تو پھر آپ ایک دوسرے سے جدا ہو سکتے ہیں، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میاں بیوی اچھے سے ٹائم کو اسپینڈ کریں، ٹھیک ہے۔ اور پھر بتایا گیا اگر طلاق ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو بیوہ ہوتی ہے، جو عورت ہوتی ہے، اس کو 4 منتھ جو ہیں اور 10 days عدت میں گزارنے ہوتے ہیں، اور پھر اچھے طریقے سے نیکسٹ آگے وہ عورت شادی کر سکتی ہے، اپنی شادی کا فیصلہ کر سکتی ہے، اس کے گھر والے، وہ خود۔ تو پہلے تو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کی شادی اچھے سے گزرے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ اللہ کے نیک بندے سے کریں گے نا تو کبھی بھی ایسی پرابلم نہیں آئیں گی انشاءاللہ۔ اور پھر بتایا گیا خدمت دین کے بارے میں، جو کہ اس کا لاسٹ پوائنٹ ہے۔ اچھی نیت، خوب اسٹرگل اور ڈھیر ساری لاٹس آف دعا کے ساتھ خدمت دین کے لیے نکلنا ہے، یعنی کہ تبلیغ کرنی ہے، آگے بڑھ کے لوگوں کو دین کے بارے میں بتانا ہے، سنانا ہے، سمجھانا ہے، بیکاز یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی کام ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی کرتے رہے اور انہوں نے ہمیں بھی بولا کہ ہم بھی کریں۔ اگر آپ کو دین کے بارے میں معلوم ہے تو آپ نے وہ ساری نالج دوسروں کو بتانی ہے انشاءاللہ۔ تو آج ہمارا پارہ نمبر 2 کمپلیٹ ہو گیا، لیکن اس میں ایک ہمارے لیے رول نکلتا ہے پورے پارے میں، پیارا سا رول۔ وہ کون سا ہے جو ہم نے اپنی لائف میں اپلائی کرنا ہے؟ وہ ہے آئیے نیکیوں میں آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، یعنی کہ نیکیوں میں دوڑ لگا دیں۔ تو اس پارے کو سننے کے بعد آپ سب نے اپنی ساری نیکیاں جو ہیں وہ کرنے سٹارٹ کر دینی ہے، اینڈ یو بیٹر نو کہ نیکیاں کیسے کرنی ہے۔ پتہ نہ ہو تو ماما سے ہیلپ لیجئے اور بولیے ماما مجھے وہ چیزیں بتائیں جن سے میری نیکیاں زیادہ ہو سکتی ہیں، تاکہ میرے رائٹ ہینڈ کے اعمال زیادہ ہو جائیں اور میں جنت میں چلا جاؤں۔ تو پھر مل کے نیکی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آج کے لیے اتنا، آگے انشاءاللہ کل ملیں گے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔